فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے قربانی کا طریقہ کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ہماری قربانی عبادت کا درجہ قرار پائے گی۔ اگر ہم نے اس میں خود ساختہ طریقے اختیار کیے تو درست نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا، ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں، اس کو لٹانے میں، اس کو ذبح کرنے میں۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو۔ پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا، تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا، یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا، گوشت سے اوپر، اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا، چھیلنا شروع کیا، اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ باغل تک بازو چھپ گیا، یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا، یعنی اندر 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 تک، دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے۔ اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو، اور پھر آپ چل دیے۔ پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے، قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے ہیں، ہاتھ پاؤں کالے۔ جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے، جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، پھر جگہ بناتے ہیں، رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا، صاف کرنا، پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے۔ جھول کا پتہ نا جھول کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کی اوجڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جو اوجڑی اور آنتے وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی، یہ جھول ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس کو ہٹانا۔ اسی طرح بازو کے سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم، اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے۔ ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، تو آپ اگر 2 کر رہے ہیں تو 1 دے دیں اور 1 گھر میں کر لیں۔ لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے، اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر۔ اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں،
اور ہائے ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں. اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں. وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرے. یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی، یہ باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں. حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی. اب دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی. میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے. یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ سادھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے. یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو. اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں. خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں نا، اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، اسپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے. کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی. تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں. وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں، اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھ رہی تھی. پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جب وہ ذبح کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا. اس کے بعد کبھی نہیں بھولا، وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا. اچھا اس کے ایسے بہت یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی. ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے، بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں. تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں. تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اپنا اپنا کام خود کریں. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے. پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے، جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جول وغیرہ کو اپنے دروازے میں باہر رکھ دیتا ہے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ
مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. جی نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھو نماز پڑھتا کہ نہیں. اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیں. اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نووی نے لگائی ہے، الاربعین النوویہ والے جو ہیں. اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے، ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا ہو، پھر تو ایسی صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا ہو. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی، سونے کی بھی ہو سکتی. اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. پھر چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسا کرنا ظلم ہے، تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا، یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی، اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو. ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے، یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ. تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، عمدہ طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام دے. تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ شاباش. آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے، طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے، یہ درست نہیں. اور اسی طرح چھری کے ساتھ گھر 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 نہ کرتا جائے انسان، بلکہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے. گھر گھر کرنا یعنی اس کو کر کر کے چھوٹے سے کٹ لگا کے جس سے بہت زیادہ دیر لگ جائے. تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے، تو اس سے اس کی شارت کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، بکری آرام میں آ جاتی. اب اس کا خون نکلے، وہ تڑپے، بکری کو کوئی تکلیف نہیں، بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا، بس بات ختم. وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائی اس کو بہت تکلیف ہو رہی، لیکن نہیں. جب شارت کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. جب کسی بھی جسم کے حصے کا، کسی بھی رگ کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں
اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے. پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں، چاروں پاؤں کھلے ہوں، رسی نہ بندھی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑے. لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں. بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے. بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں، بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے. تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے. پھر اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. دو بڑی شرائط ہے ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا. ما انہر الدم، جس کا خون بہ جائے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے. اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے. یہ 4 چیزیں کٹیں گی، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے. جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی جائیں اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، نہیں ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا. عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی یہ جو کہا گیا ہے کہ نمازی ہونا قصائی کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس مالک کے نمازی ہونا کتنا ضروری ہے جو قربانی خود کر رہا ہے. آج کل کتنے گھروں میں یہ رہ گیا ہے کہ وہ نمازی ہیں جو قربانی کا فریضہ کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ یہ موسم آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے. جو کام ہم نہیں کر رہے وہ کرنا شروع کر دیں. رمضان کا مہینہ کس لیے؟ لعلکم تتقون. اور قربانی کس لیے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ بھی تقوی حاصل کرنے کے لیے. تو تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور اطاعت کے کام کرنا، اللہ سے ڈرنا. ہمیں نہ انسانوں کو ہینڈل کرنا آتا نہ جانوروں کو ہینڈل کرنا. ہر چیز کو ہم قوت سے، سختی سے، زبردستی سے، جبر سے منانا چاہتے، ہینڈل نہیں کرنا آتا. کتنے کسائیوں نے ذبح کے احکام پڑھے ہیں قرآن و سنت سے. قصاب کے ساتھ معاملات، خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائے اور جو جی چاہے کر دے. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں. کن کو حکم دیا؟ حضرت علی کو، آپ کے داماد بھی تھے نا. اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں. قصاب کو نہیں دے سکتے. قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. ہاں بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے، سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا. یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کی جھول اور کھال کو صدقہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. پھر گوشت سے متعلق کچھ احکامات ہیں. قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ کچھ لوگ قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتے جبکہ خود کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی کھانا لازم ہے اس دن روزے کا ثواب نہیں ہوگا، نافرمانی ہوگا روزہ۔ پھر قربانی کا گوشت پکوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یہ گوشت پکاؤ۔ ثوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا، آپ مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے، 8 دن سفر میں لگے شاید، تو اس سارے عرصے میں راستے میں بھی کھاتے رہے۔ اس طرح پکایا گیا ہوگا کہ وہ خراب نہ ہو، یعنی کئی دن تک کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، فریز بھی کر سکتے ہیں، اس کا شوربہ بنا کے پی سکتے ہیں، اس کو جتنی بھی ریسیپیز آپ کو آتی ہیں ان سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کھانا اس میں سے منع نہیں۔ لیکن یہ نہ کرے کہ لیگز اپنے لیے رکھ کے ان کو روسٹ کروا لیں اور باقی جو ہے جو آگے پیچھے کا ہے وہ ربز وغیرہ وہ تقسیم کر دیں۔ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے سب کے برابر ٹکڑے ہونے چاہیے، اللہ یہ کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو سب کو جمع کر کے کھا پی رہے ہیں تو پورا بکرا اگر گھر میں ہی دعوت میں کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جیسے بھی چاہے پکائیں۔ لیکن تقسیم کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا گوشت خود رکھ لیا جائے اور ایسا ویسا بس غریبوں کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیا، پھر حضرت علی کے سپرد کر دیے، اور جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے نہر کر دیے۔ 100 اونٹ قربان کیے تھے آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔ ذبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا۔ 63 جانوروں سے ہر ایک کی ایک ایک بوٹی لانے کا حکم دیا، انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا، بڑی ہوگی ہنڈیا بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دونوں نے قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ بھی پیا، اور پھر جو ثوبان نے پکایا تھا وہ ساتھ بھی لے گئے اور رستے میں بھی کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ایک اور آدمی منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے، اور تقسیم میں ایک تو رشتہ داروں وغیرہ کو دینا ہوتا ہے، یعنی گفٹ کے طور پر دینا، اور ایک صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی غریبوں کو دینا۔ آپ نے فرمایا خود کھاؤ، ذخیرہ کر لو اور صدقہ کرو، یعنی 3 حصے بن جاتے ہیں ایک طرح سے۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، یہ 3 الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں۔ پھر قربانی کے جو جانور ہیں جیسے اونٹ وغیرہ ہیں تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں۔ صواف کا ایک معنی صف میں اور ایک کیا گھٹنا بندھے ہوئے، جیسے اونٹ کو ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، نہیں جو سوال نہیں بھی کرتے ان تک بھی پہنچاؤ۔ کچھ تو ایسے تو فقیر خود ہی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ گھروں میں اتنا نہیں مانگتے تو ان کو بھی دینا ضروری ہے۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے۔ پھر سورۃ الحج 28-29 میں بھی فرمایا کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ کلوا منها، خود کھاؤ اور اطعموا کھلاؤ، کس کو؟ البائس الفقیر، تنگ دست محتاج کو۔ پھر اسی طرح لوگوں کا جب جمگٹا ہو جائے تو پھر تقسیم کر دینا چاہیے سارا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قربانی کے دن ایک قافلہ آ گیا تو آپ نے فرمایا 3 روز تک کا گوشت رکھو، باقی جو بچے صدقہ کرو، یعنی بہت زیادہ اپنے لیے مت رکھو، صرف 3 دن تک جو کھا سکتے ہو بس وہ رکھو۔ تو آپ نے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، ضرورت مندوں کی کثرت کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا، اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، اگرچہ بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی رکھنے کی۔ مثلاً اگر اس سال سیلاب ہے اور سیلاب زدگان کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر وہاں زیادہ دے دینا چاہیے اور خود کم کھانا چاہیے، اپنے ذخیرہ کرنے کے لیے کم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آس پاس بھوک اور مفلسی ہو، غربت ہو، فقر ہو تو اس صورت میں قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے فریزرز میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تم میں سے قربانی کی
تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی بچا ہوا نہ ہو. یہ کس صورت میں؟ جب غریب فقیر بہت ہوں. دوسرے سال صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن تک بس قربانی کا گوشت رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو، کیونکہ اب اس سال اس طرح لینے والے لوگ نہیں ہیں. تو حالات کے بدلتے ہوئے احکام بھی بدل گئے. فرمایا پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو، اور اس سال وہ تنگی نہیں ہے تو اس لیے کھا بھی سکتے ہو، دے بھی سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ. چنانچہ ہم نے کھایا اور زاد راہ کے لیے بھی رکھا. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا. ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا، جب واپس آیا تو بقرعید کو بھی کچھ دن گزرے تھے، تو میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چقندر لے کر آئی. میں نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ قربانی کا ہے. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا. تو میری بیوی نے کہا کہ آپ نے اس کے بعد اجازت دے دی تھی. تو میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو بھیجا جو ایک بدری صحابی تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی شخص سے مسئلہ پوچھ کر آئے. تو جب وہ کسی سے پوچھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دے دی تھی. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اور جب تک چاہے انسان ذخیرہ کرے، اس کے لیے کچھ دنوں کی یا مہینوں کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی. برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، یعنی اپنے عبرت کے لیے جایا کرو. اور میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر ممانعت کی گئی تھی اور اس کے بعد اجازت دے دی گئی. اور آج بھی اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں جو ممانعت کے وقت کے تھے تو پھر ہم خود سے خود اپنے لیے ممانعت کر لیں. عابس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا گیا تھا جس سال قحط پڑا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ رکھنے کی بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور ہم اسے 15 دن بعد کھاتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کی کیا مجبوری تھی، 15 دن تک آپ لٹکائے رکھتے؟ مثلا کسی کے والد فوت ہو چکے ہیں تو کیا وہ اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو فوت ہو چکے، کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے. اس میں آپ بہت اختلاف دیکھیں گے، تو اس لیے میں آپ کو پہلے سے اس کا جواب دے رہی ہوں کہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کر سکتے ہیں، جیسے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، تو اسی طرح قربانی بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہمیں نہیں ملا، اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی. ٹھیک ہے، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی، آنے والی امت کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. پھر اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنے پیاروں کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں اور جو ہماری دعاؤں کے اور صدقے کے محتاج ہیں، منتظر ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، اور وہ جانور قربان کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. بس فرق ہوگا پھر اس میں، جب آپ کسی کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ پوری جان کا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پوری جان کا صدقہ کرتے ہیں، اس میں جان قربان کرنی ہوگی. یعنی آپ پھر صرف بکرا یا بکری ہی دے سکتے ہیں، گائے کا حصہ میت کی طرف سے نہیں دے سکتے. اچھا، چونکہ 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے بڑی نیکی وہ کیا ہے؟ جانوروں کا خون بہانا. تو اس لیے اگر آپ سال بھر اپنے والدین کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ کب کریں؟ 10 تاریخ کو، عید والے دن کر دے وہ صدقہ. اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ آپ میں سے ہر کوئی چاہے 5-10 روپے بھی ڈالے تو قربانی کے کام میں صدقہ ضرور ڈالے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ والدین کی طرف سے کریں گے تو پھر آپ کو بکرا یا بکری کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ وہ صدقہ کر رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ
وہ بھی بڑی اہم ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو اس میں سے خود نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، وہ سارا تقسیم کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ صدقے کا بکرا کر رہے ہیں اپنے والد کی طرف سے اور خود ہی کھا رہے ہیں، الا یہ کہ آپ محتاج ہوں. ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ بہت محتاج ہوتے ہیں بےچارے، سارا سال پیسے جمع کر 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 کے پھر ایک صدقہ کر. تو اگر آپ پہ صدقہ لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس میں سے کھا سکتے. لیکن قربانی کا جانور جو ہے اس میں افضل کیا ہے؟ کلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اس میں افضلیت ہے پہلے خود کھاؤ اور پھر فقیر کو بھی دو. اگر قربانی کا گوشت سارے کا سارا بھی آپ خود رکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن صدقے کا گوشت آپ سارے کا سارا تقسیم کریں گے، لیکن اگر اس میں سے محتاج ہونے کے حوالے سے رکھیں گے تو بعد میں تھوڑا سا خود بھی کھا سکتے ہیں. قربانی نہیں کرتا وہ پا بھی نہیں سکتا. کسی کو اپنا حق کیسے مل سکتا ہے جب تک کہ دوسرا دینے کو تیار نہ ہو؟ مثلا حقوقی کی بات ہے تو حقوق میں ایک فریق دینے والا ہوتا ہے اور دوسرا لینے والا ہوتا ہے. تو لینے والے کو کچھ بھی اس وقت مل نہیں سکتا جب کہ دینے والا دے نہ رہا ہو، اور دینے والا لازمی طور پر قربانی ہی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر قربانی ہوگی، ہر ریلیشن شپ میں قربانی ہے. مثلا آپ ماں کو دیکھیے، ماں بچے کی ولادت میں، بچے کی پیدائش کے موقع پر، بچے کی تعلیم، تربیت، اس کو کھلانا پلانا، ان تمام موقعوں پر قربانی کرتی ہے. اپنی نیند کی قربانی کرتی ہے، اپنی جوانی کی قربانی کرتی ہے، اپنی صحت کی قربانی کرتی ہے، اپنے آرام کی قربانی کرتی ہے. کتنی قربانیاں ہیں جو ماں کرتی ہے. اور صرف ماں نہیں کرتی، باپ بھی قربانی کرتا ہے. بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری جو باپ کے اوپر ہے، اس کے لیے وہ سارا دن اپنے آپ کو تھکاتا ہے، محنت کرتا ہے، جو بھی جس کے حصے میں ہے. یہ سب چیزیں قربانی سے ہی حاصل ہوتی ہیں. اور پھر بچوں پر جو کچھ بھی والدین خرچ کرتے ہیں، پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی باہم قربانی ہو تو تبھی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. اور اگر ہر شخص صرف یہ چاہے کہ اس کا آرام، اس کی خوشی، اس کی مرضی اور اس کی بات، تو پھر زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی تعلق جو انسان اور انسان کے باہم ہے، خواہ وہ خونی تعلق ہو، رشتہ داری کا تعلق ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور تعلق، مثلا استاد اور شاگرد کے تعلق کو آپ دیکھیے کہ استاد جب علم دیتا ہے اپنے شاگردوں کو تو وہ بھی اپنے آرام اور سکون اور ایک بڑی زندگی کے وقت کے حصے کی قربانی کرتا ہے. تو جب بھی کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو یا انسانوں کے ساتھ ایک بہترین تعلق قائم کرنا ہو تو وہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ دوسرا فریق قربانی نہ کرے. تو زندگی کی خوشی، ترقی کا راز، اور نہ صرف یہ کہ اس زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں اس وقت تک حسن پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان قربانی نہ کرے. کوئی اور سوال؟ میڈم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اضحیٰ اضحیہ سے ہے. اضحیہ عربی میں قربانی کو کہتے ہیں. چونکہ اس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. قربانی کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے. اس کے لیے عموماً الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں. مثلا نروان کا لفظ ہے، یا بھینٹ چڑھنے کا یا چڑھانے کا لفظ ہم دیکھتے ہیں. مثلا بتوں کے نام پر یا دیوی دیوتاؤں کے نام پر بسا اوقات جانوروں کی اور انسانوں تک کی قربانی کی جاتی ہے. تو قربانی کا تصور ہر جگہ پر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل قربانی صرف ایک ریچول بن کر رہ گئی ہے، تو ہم قربانی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم والی اسپرٹس کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ قربانی کی اسپرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے والدین اور اساتذہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک کہانی کی شکل میں بتائیں. اسی طرح بڑوں کی محفل میں، اسکولوں میں اور مختلف مقامات پر، مختلف فورم پر مختلف انداز سے ہر ایک کی ذہنی سطح اور ذہنی لیول کے مطابق اس موضوع پر گفتگو بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ موقع محض ایک ریچول بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس ریچول سے جو اخلاق اور کردار پیدا کرنا مقصود ہے وہ بھی پیدا ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جو قرآن مجید کی آیات بیان فرمائی
اس کی روشنی میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اطاعت شعاری کے جذبے کے تحت ہوئی تھی، لیکن ہماری قربانیاں کچھ نمائشی حیثیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، آپ نے درست فرمایا کہ ہماری قربانی عموماً اس روح سے خالی ہوتی ہے، یا بعض اوقات عید کے موقع پر جانوروں کے سائز اور ان کی عمر اور ان کی شکل اور رنگ کے بارے میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، یا محض ایک دکھاوے کا ایک میکانکی عمل بن جاتا ہے یہ سارا موقع۔ تو اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قربانی کا حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی شہرت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، یعنی جب ہم کوئی جانور قربان کرتے ہیں تو اس کا گوشت اللہ تعالیٰ تک تو نہیں جاتا اور نہ ہی اس کا خون وہاں تک جاتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کس دل، کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ یہ قربانی کر رہے ہو۔ اس لیے سب قربانی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو، ان کے جذبے کو، ان کی اطاعت کو، ان کی وفا شعاری کو، ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو اور اس محبت کی خاطر ہونے والی قربانی کو لازماً یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ ہماری شکل و صورت دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مال کو دیکھتے ہیں، وہ تو ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنے ہزار کا بکرا قربان کیا، کوئی گائے میں حصہ ڈال رہا ہے یا بکرا ذبح کر رہا ہے، ایک کر رہا ہے یا کئی ایک کر رہا ہے، نہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، کس روح کے ساتھ کر رہا ہے۔ جیسے روح کے بغیر جسم مردہ ہے، اسی طرح جذبے کے بغیر محض قربانی کرنا اور گوشت کو تقسیم کرنا اور ایک رسم نبھانا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ہماری عملی زندگی میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جی، کوئی اور سوال ہو اس سلسلے میں؟ اسلام تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، لیکن بظاہر اتنے سارے جانوروں کا ذبح ہو جانا یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس سلامتی کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب، جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما، اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اور اس کی حفاظت بھی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز۔ یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما۔ یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ
گزار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے. اللہ انہیں ایمان نصیب فرما. یا اللہ انہیں تقوی عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا. یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں یہ دین ایمان پر فخر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے. تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا. اللہ موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا. یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ ہم پر صبر ڈیل دے. جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، حقیقت میں گناہگار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں. اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی کم عقلی بے وقوفیوں کا. یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا
وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے. اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے. یا رب العالمین جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا. یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے. اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں. یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں. یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے. اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو. یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے. یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں. اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے. تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے. یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا. ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے. تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا. اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا. اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا. اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے. اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے. یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر. یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے. اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے. اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا. ایک لمحے
کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر, پاک رزق عطا کر, حلال رزق عطا کر. اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دے. اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے. اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ علم عطا کر. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے, ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا. یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا, کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر, ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے, ہر معاملے میں آسانی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے, ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے ہی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا, برے اعمال سے بچا, بری خواہشات سے بچا. اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا. اللہ دشمن کے غلبے سے بچا. اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا. اللہ شرک سے بچا. اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں فقر قلت ذلت سے بچا. ہمیں ظلم سے بچا, نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے, عاجزی اور سستی سے, بزدلی اور بخل سے, قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو, اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا, بری رات سے بچا, بری گھڑی سے بچا, برے دوست سے بچا, برے ہمسائے سے بچا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر, جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی, جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ تو وہ خیر عطا کر. اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے, جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا, جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے, اور اللہ جہنم سے بچا لینا, جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا, اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے, اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا. یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا, بزدلی سے بچا, بڑھاپے سے بچا, دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا, قبر کے فتنے سے بچا. یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما, اپنی سزا سے بچا. یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ گر کر مرنے, ڈوب کے مرنے, دب کے مرنے, جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے, اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں.
اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے اور ہماری دنیا کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو درست کر دے اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں یا رب العالمین. جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا. اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے یا رب العالمین. تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا یا اللہ، بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا یا رب العالمین. تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا. یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا. یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے سارے افکار دور کر دے. یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے. اللہ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے.